بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ واقعہ ایک تاجر کا ہے۔ ایران میں ایک تاجر رہتا جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور تجارت کیا کرتا تھا۔ دوستو یہ تاجر جو تھا یہ بہت ہی امیر تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو بے انتہا دولت سے نوازا تھا۔ اللہ نے اس کو بہت سارے جانور بھی عطا کیے اور بہت سارا مال و زر بھی اس کو عطا کیا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ تاجر تجارت کی غرض سے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں شہر اپنی بکریوں کو بیچنے کے ارادے سے جا رہا ہوں اور میں وہاں تجارت کر کے جو پیسہ جو رقم ملے گی میں گھر واپس لے کر آؤں گا۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو باپ نے بڑے پیارے انداز میں کہا، بیٹے تمہیں اپنی ماں کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اپنی ماں کی حفاظت کرنی ہے، بیٹا میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ اب یہ باپ اکیلا تنہا اپنے بیٹے کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر تجارت کی غرض سے ایک شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اور اس شہر میں پہنچنے کے بعد وہاں ایک میلہ لگا تھا۔ اس میلے میں لوگ اپنے سامان کو بیچ رہے تھے۔ وہاں پر یہ تاجر بھی اپنی بکریوں کو لے کر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں اس نے اپنی بکریوں کو جب وہاں پر جمع کیا تو لوگ اتنی خوبصورت بکریوں کو دیکھ کر ان کے پاس آنے لگے اور لوگوں نے ان بکریوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے اس تاجر کی ساری بکریاں بک گئیں اور تاجر وہاں سے بہت ساری رقم لے کر روانہ اپنے شہر کے لیے ہو گیا، اپنے گاؤں کے لیے۔ تاجر جب روانہ ہوا تو اس کے پاس میں اتنی رقم تھی کہ اللہ نے اس کی بکریوں کے اندر بہت ساری برکت عطا کی، اور یہ بہت سارا مال و زر وہاں اس بازار سے لے کر روانہ ہوا۔ جب یہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں ایک ڈاکو اس کو دیکھ لیتا ہے، اور اس ڈاکو نے جب اس تاجر کو دیکھا تو اس ڈاکو کی نیت خراب ہو گئی۔ ڈاکو نے سوچا کہ تاجر بہت ہی زیادہ مال و زر لے کر جا رہا ہے، میں اس کو راستے میں لوٹوں گا ضرور۔ اب یہ تاجر جب تھک گیا، چلتے چلتے تھک گیا تو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تاجر جیسے ہی پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہے، ادھر سے یہ ڈاکو اس کے قریب ایک خنجر لے کر آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی مال و زر ہے وہ سارا روپیہ پیسہ مجھے دے دو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دوستو تاجر نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، کس طریقے کی بات کر رہے ہو؟ میری حلال کی کمائی میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اپنے گھر والوں کو تنہا چھوڑ کر یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں، اور میں اپنا مال و زر تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس ڈاکو نے کہا کہ اگر تم نے مجھے مال و زر نہیں دیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دوستو یہ بات سن کر تاجر نے سارے روپیہ پیسہ جو اس کے پاس جمع تھا وہ سارے کے سارے اس ڈاکو کو دے دیے، اور اس ڈاکو کو دینے کے بعد کہا کہ دیکھو ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی رسی بہت سخت ہے۔ لیکن وہ ڈاکو اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا، اس کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا۔ اب یہ تاجر ارد گرد دیکھتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ پیارے دوستو اب اس ڈاکو کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ سوچنے لگا اگر میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ لوگوں تک میری بات کو پہنچائے گا اور پھر مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور بادشاہ کے پاس لے جانے کے بعد وہاں پر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس سے پہلے میں اس شخص کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو وہ ڈاکو جو تھا وہ تاجر کو قتل کے ارادے سے اس کے قریب آنے لگا۔ جب وہ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کے قریب آتا ہے تو تاجر نے ارد گرد دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، اس نے بہت آواز دی لیکن یہ تنہا تھا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر یہ اس پیڑ کے اوپر نظر مارتا ہے تو وہاں پر دو کبوتر بیٹھے ہوئے موجود دیکھتا ہے، اور ان کبوتروں سے تاجر نے کہا کہ اے کبوتروں تم گواہ رہنا، اے کبوتروں تم گواہ رہنا، یہ مجھے قتل کر رہا ہے۔ جب تاجر نے یہ جملے یہ الفاظ بولے تو اس ڈاکو نے تاجر کو قتل کر دیا۔
تاجر کو قتل کرنے کے بعد اب ڈاکو بار بار ان لفظوں کو دہراتا اور وہ کہتا کہ یہ کبوتر کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ کبوتر کیسے گواہی دیں گے، اور تاجر نے ان کبوتروں سے یہاں تک کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو جا کر بتانا کہ مجھے قتل کر دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب یہاں پر اس کے گھر والے اس کی تلاش میں روانہ ہوئے، تاجر کو کافی وقت گزر گیا، ادھر یہ ڈاکو جو تھا یہ روپیہ پیسہ لے کر بھاگ جاتا ہے اور اپنے راستے پر چلا جاتا ہے۔ ادھر اس تاجر کے گھر والے کشمکش میں پڑے ہوئے تھے کہ اتنا وقت گزر گیا اور ہمارے والد ہمارے گھر پر نہیں آئے۔ وہیں اس کی بیوی بھی سوچنے لگی کہ میرے شوہر ابھی گھر پر نہیں آئے ہیں۔ دوستو، اس کا جو بڑا بیٹا تھا اس بیٹے نے اب شہر جانے کا ارادہ کر لیا اور وہ سوچنے لگا کہ میں اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرے والد کیوں نہیں آئے، آخر کیا وجہ ہے۔ دوستو، یہ بڑا بیٹا شہر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک بازار کے قریب پہنچ کر وہاں ایک میلہ لگا تھا، اس میلے میں پہنچ کر لوگوں سے معلومات کرتا ہے، لوگوں سے تحقیق کرتا ہے تو لوگوں نے اس کو بتایا یہاں پر ایک تاجر آیا تھا جس نے بکریاں بیچی اور اس کی بکریاں اتنی خوبصورت تھی کہ ہر آنے والا اس کے قریب آتا اور ان کی بکریوں کو لے جاتا۔ دوستو، اب یہ تاجر نے کے بیٹے نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے تو اس لوگ وہاں کے جو میلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کی بکری تو بہت ہی جلد بک گئی تھی اور وہ ایک جنگل کی جانب اپنے شہر کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوستو، اب یہ تاجر کا بیٹا وہاں کے جو حکمراں ہے ان کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں جا کر تحقیق کرتا ہے تو کسی نے اس کو بتایا کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، تمہارے باپ کو مار دیا گیا ہے اور تمہارے باپ کی قبر بھی اسی قبرستان میں بنا دی گئی ہے اور یہاں پر تمہارے باپ کی قبر موجود ہے۔ جب اس تاجر کے بیٹے نے اتنا سنا تو اس کی آنکھوں سے اشک روا دوا ہونے لگے۔ تاجر کا بیٹا رونے لگا اور بہت ہی پریشانی کے حال میں ہو گیا۔ اب تاجر جو ہے یہ تاجر کا بیٹا اپنے والد کے بارے میں جو ہے یہ پوچھ تاچھ کرنے کے لیے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ میرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، میرے باپ کو کسی نے مار دیا ہے، اب بتائیے آپ کے شہر میں کسی نے میرے والد کو مارا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ دوستو، بادشاہ نے بھی اس پر توجہ نہ دی۔ اب یہ شخص جو ہے روتا ہوا اپنے شہر پہنچ جاتا ہے اور اپنے شہر پہنچنے کے بعد اپنے شہر میں اپنے گھر پہنچنے کے بعد اب یہ اپنی والدہ کو ساری بات بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ والد محترم کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور کسی انجان شخص نے ان کو قتل کر دیا۔ اور ادھر جو ہے اس کی ماں کا حال بھی بہت ہی برا ہو گیا۔ اس کی ماں زمین پر گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں کو ہوش آتا ہے تو اس نے کہا بیٹے تمہارے والد کی قبر کہاں ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک قبرستان ہے، وہاں پر میں ان کی قبر پر حاضری دے کر آیا۔ اب ماں کی آنکھوں سے اشک روا دوا ہونے لگے، ماں بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ بیٹے نے اپنی ماں کو تسلی دی اور بہت ہی زیادہ پریشان تھا بیٹا، یہ سوچنے لگا میں اپنے باپ کے قاتل کا پتہ کیسے کروں۔ میں وہاں پر پہنچا تو اس بادشاہ نے بھی میری بات پر توجہ نہ دی، اس نے بھی مجھ سے ثبوت مانگے تو میں اپنے باپ کے قاتل کا پتہ کیسے کروں۔ دوستو، ایک دن یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور مسجد میں جا کر رونے لگتا ہے۔ یہ بہت ہی تعداد میں رو رہا تھا، تبھی مسجد کے امام صاحب نے اس کو روتا بلکتا دیکھا تو وہ اس کے قریب آئے اور اس سے سوال کیا کہ آخر کس پریشانی میں تم رو رہے ہو، کون سی مصیبت ہے جس میں تم ملوث ہو؟ اس شخص نے سارا واقعہ امام صاحب کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ کو بھیجتا ہوں اور ان ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد آپ ان سے اپنی پریشانی بیان کرنا، آپ کے باپ کا جو قاتل ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے۔ دوستو، اب یہ کافی دن کا عرصہ بیت گیا تھا، اس کے دل کو تسلی ملی، اب تک اس کے دل کو کسی نے بھی تسلی نہیں دی تھی، لیکن مسجد کے امام صاحب نے اس کو تسلی دی اور یہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ اب یہ وہاں سے
امام صاحب کے پاس سے ان اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جہاں امام صاحب نے اس کو بتایا تھا اب وہاں جانے کے لیے یہ روانہ ہو گیا۔ دوستو جیسے ہی یہ اس جگہ کے لیے روانہ ہوا اور ان ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تمہارے باپ کا جو قاتل ہے وہ ضرور پکڑا جائے گا اور اس کو سزا بھی ملے گی، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ گواہی بھی دیں گے۔ دوستو اب یہ بات سن کر یہ حیران رہ گیا کہ وہاں کے جو اور تاجر تھے ان لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے باپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ تنہا تھا، لیکن اب یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ والے نے کہا ہے کہ وہ گواہی بھی دیں گے۔ دوستو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ چور یعنی وہ جو ڈاکو تھا وہ بہت ہی امیر ہو گیا، اس کے پاس بہت تعداد میں مال و زر جمع ہو گیا، اور اس کے پڑوس میں اس کے رشتہ دار نے ایک فنکشن رکھا۔ اب یہ شخص بھی اس فنکشن میں پہنچتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک پیالے میں اس کے لیے گوشت لایا گیا، تو اس میں دیکھتا ہے کہ کبوتر کے جو 2 کبوتر اس نے وہاں پر دیکھے تھے آج وہ دونوں کبوتر اس کے پیالے میں نظر آ رہے ہیں۔ جب اس نے ان کبوتروں کو دیکھا تو کبوتروں کو دیکھنے کے بعد اس نے آواز لگائی، اور اس نے جو واقعہ اس کے ساتھ بیان ہوا اب یہ بہت ہی زیادہ ہنسنے لگا، اور یہ بار بار اس بات کو دہرانے لگا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، کبوتروں گواہ رہنا، کبوتروں گواہ رہنا، اس طریقے سے یہ بار بار اس بات کو دہرانے لگا۔ تو لوگ اس کو پاگل سمجھنے لگے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا، جس طریقے سے اس نے اس تاجر کو قتل کیا تھا وہ سارا واقعہ اس نے بیان کیا۔ جب اس شخص نے سارا واقعہ بیان کیا تو وہاں پر جو لوگ تھے وہاں پر اس شہر میں ایک ہلچل سی مچ کے رہ گئی کہ اس تاجر کو جو قتل کیا گیا تھا وہ اس ڈاکو نے کیا ہے، اور اس کا نام جو ہے بیان کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگوں نے آ کر بادشاہ کو بتایا، جب بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو بادشاہ نے اس کے گھر والوں کو بلایا، تاجر کے گھر والوں کو بلانے کے بعد اس ڈاکو کو بھی بلایا گیا، اور اس ڈاکو کو جب وہاں پر بلایا گیا تو اس کو پھانسی دینے کی سزا مقرر کر دی گئی، لیکن وہاں پر اس تاجر کی بیوی نے اس سے سوال کیا، اس ڈاکو سے پوچھا کہ یہ راز تو کافی سال چھپ گیا تھا تو پھر تم نے کیسے بیان کیا؟ تو اس تاجر نے کہا، اس تاجر کو قتل کرنے والے ڈاکو نے واقعہ بیان کیا کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو مجھے وہ 2 کبوتر دکھائی دیے، اور وہاں پر مجھے کوئی ایسا لگا کوئی شخص آیا جو نور والا چہرہ تھا، خوبصورت چہرہ تھا، اس نے میرے اوپر پڑھ کر کچھ پھونکا اور بس میری زبان سے سارا واقعہ بیان ہو گیا۔ پیارے دوستو ایک اللہ کے ولی کی وجہ سے اس کا سارا سچ سامنے آ گیا، اور تاجر کو جب اس تاجر کے بیٹے کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ کا قاتل یہ ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور بادشاہ نے اس کے لیے پھانسی کی سزا مقرر کر دی۔ اب اس کو جب پھانسی دینے جا رہے تھے تو 2 کبوتر پھر وہاں پر آ کر اس کے کاندھے پر بیٹھ گئے دوستوں، اور اس تاجر کی ساری بات ان کبوتروں نے بیان کر دی۔ اللہ نے ان بے زبان کو زبان دی اور اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پیارے دوستو اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کس طریقے سے ایک تاجر کو قتل کرنے والا جب قتل کر دیتا ہے، کوئی وہاں موجود نہ تھا، اللہ نے پرندوں کے ذریعے اس کی گواہی دلائی۔ دوستو امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔